اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 23 and 24 دو آیت ہے. آیت نمبر 23 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے بولا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب نیک اعمال. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے وہ لوگ بہت ہی ہمبل ہو جاتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، نم جاتے ہیں. تو یہ نم جانا جو ہے اپنے رب کے سامنے، تو وہ نہیں ہے کہ جب تم حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تب تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، جیسے کہ تم کوئی بادشاہ کا سین دیکھتے ہو کہ اس کے آگے جو بھی دربار کے لوگ آتے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ سین کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ بات بولی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے رب کے لیے ہمبل ہوئے، یعنی دنیا کے اندر، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو اپنے رب کے لیے ہمبل ہوئے، یعنی کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہمبل ہوئے، اس کا مطلب تو وہ چیز ہے جس کو آخرت میں کاؤنٹ کیا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر اپنے رب کی خاطر جھک جایا کرتے تھے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ یہ اصحاب الجنہ ہیں، یہ جنت کے رہواسی ہیں، وہاں کے صحابی ہیں، یعنی کمپینینز ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. But those who believe and work righteousness and humble themselves before their Lord, they will be companions of the garden to dwell therein for aye. اس کی نوٹ ہے 1516 1516. Note that the humility is to be before their Lord. یعنی جھکنا نمنا جو ہے وہ تمہارے، یعنی کہ مطلب ان کے رب کے سامنے، ان کے رب کے سامنے کہ وہ جو ہے وہ جھکیں گے. ان کی ہیوملٹی، ان کا ہمبل ہونا، ان کا جھکنا وہ ہے ان کے رب کے سامنے. دیٹ از، جس کا مطلب ہوتا ہے ان اللہ سائٹ، اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں جو بھی بندہ جھک گیا اللہ کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، وہ ہے وہ کہ وہ بیفور دیئر لارڈ جو بولا گیا ہے. یعنی کہ اس کے رب کی نگاہ میں وہ بندہ دنیا میں ایک جھکا ہوا انسان تھا، وہ جھکتا تھا، اپنے رب کی خاطر جھکتا تھا. یہ نہیں کہ کسی کے آگے بھی جھک رہے، اپنے مطلب نکالنے کے لیے بھی جھک رہے، وہ جھکنا نہیں ہے. There is no virtue, quite the contrary, in rubbing our noses to the ground before men. یعنی اس میں کوئی بہت بڑی مطلب بات نہیں ہے کہ بہت بڑی، بہت افضل کوئی بات بولی جائے گی کہ جیسے کہ کسی بندے کے آگے اپنی ناک رگڑ رہے ہیں، زمین پہ اپنی ناک کو رگڑ رہے ہیں، گھس رہے ہیں. یعنی کہ اس بندے کے سامنے تم اتنے جھک گئے، اتنے مطلب وہ ہو گئے. یہ وہ بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اللہ کے لیے جو بندہ کسی کے لیے جھکتا ہے، کہیں پر کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ اللہ کے لیے، اس کے رب کے لیے ہوتا ہے. اپنے کسی مطلب کے لیے، اپنے کسی وفادات کے لیے، اپنے کسی یعنی کوئی بھی جیسے کچھ ایسی چیز ہے جس کی تم کو کچھ ضروریات ہے اور تم کسی بھی بندے کے آگے یہ بندہ میرے کام کا ہے، یہ بندہ مطلب یہ کر دے گا، تو اب اس کے سامنے تم بہت ناک رگڑ رہے ہو. یہ وہ بات نہیں ہے ادھر. We are not to be arrogant even before men,
लेकिन हमको घमंडी और गुरूर और अकड़फू भी नहीं होना है इंसानों के सामने, नाक भी नहीं रगड़नी है, लेकिन हमको एरोगेंट भी नहीं होना है, यानी कि हमको अपना घमंड गुरूर और ये सब भी नहीं करना है इंसानों के आगे, बिकॉज वी आर हम्बल एज इन अल्लाह साइट, क्योंकि हम अल्लाह की निगाह में झुके हुए हैं, अल्लाह की नजर में हम झुके हुए हैं। तो अल्लाह की नजर में जो इंसान झुका हुआ है, यानी वो अल्लाह की खातिर झुका हुआ है, तो अब वो ना घमंड गुरूर करता हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही किसी के आगे नाक रगड़ता हुआ भी नहीं अच्छा लगेगा। नॉर डज ट्रू ह्यूमिलिटी लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी ये जो अल्लाह के सामने बिफोर देयर लॉर्ड यानी जो है ह्यूमिलिटी, उसको कितनी जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है कि ना तुम उस इंसान के आगे नाक रगड़ो, उसमें कोई वर्चू नहीं है, और ना ही तुमको घमंड और गुरूर और एरोगेंस करना है, वो भी नहीं करना है, और ना ही नॉर डज ट्रू ह्यूमिलिटी यानी जो सच्चा झुकना जिसको बोलते हैं ना अल्लाह की खातिर, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज नहीं करता कि तुम्हारा खुद एतमाद जो है वो चला जाए। ये किस काम का कि तुम जब झुके हो तो इतने झुके हो कि अब तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। For that self-confidence arises from confidence in the support and help of Allah, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो तुम्हारे अंदर जो खुद एतमादी जिसको कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर तभी आएगी, वो तभी आएगी जब तुम्हारे अंदर अल्लाह के ऊपर तुम्हारा एतमाद, तुम्हारा भरोसा होगा कि अल्लाह के सपोर्ट यानी अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह सपोर्ट करेगा, अल्लाह हेल्प करेगा। तो वो अल्लाह की हेल्प और सपोर्ट के ऊपर जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अराइज करेगा, यानी खुद एतमादी तुम्हारे अंदर आएगी फिर, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा जो है वो अल्लाह के सपोर्ट पर है, बंदों के सपोर्ट पे नहीं, और अल्लाह की मदद पे है, बंदों की मदद पे नहीं। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है ह्यूमिलिटी होने, यानी ह्यूमिलिटी इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला गया, अभी क्या करे, तुम झुके हुए हो ना, बहुत बाबा हम्बल हो तुम, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ना तुम किसी के आगे नाक रगड़ो इंसानों के आगे, और ना ही किसी भी इंसान के आगे अपना घमंड और गुरूर दिखाओ, और ना ही अपना खुद एतमाद जो है उसको खो मत दो, कि वो ह्यूमिलिटी जो है, झुकना जो है वो ये नहीं है। तुम्हारा खुद एतमाद जो है वो अल्लाह के ऊपर वो तुम्हारा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह का सपोर्ट, अल्लाह की मदद, अल्लाह की तरफ से हेल्प आएगी और अल्लाह की ही तरफ से तुमको सहारा मिलेगा। कितनी जबरदस्त बात है ये, कितनी सी, सोचो एक छोटी सी लाइन है ये यहाँ पर, और उसके अंदर देखो अल्लाह के यानी कि जो लोग यानी कि ईमान वाले हैं, अमल इस वाले करते हैं और झुक जाते हैं अल्लाह के आगे, अपने रब के आगे झुक जाते हैं, तो वो दुनिया का झुकना है। वो आखिरत में ही तुम जब खड़े होंगे और सबके सब दरबार लगा होगा, अल्लाह अपने अर्श पे होगा और सबके सब झुकेंगे, वो झुकने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर तो दुनिया के अंदर ये बैलेंस के साथ, उसमें बैलेंस होना चाहिए ये, कि तुम्हारा भरोसा पूरा के पूरा अल्लाह पर हो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो हिले ना। आयत नंबर 24, मसलुल फरीक़ैनी कल आमा वल असम वल बसीर वस्समीअ हल यस्तवियानी मसला अफला तज़क्करून। मसलुल फरीक़ैनी यानी कि मिसाल, अल फरीक़ैन यानी कि ये दो जो मतलब दो टाइप के जो इंसान हैं, दो तरह के, फरीक़ैनी यानी कि ये डुअल मतलब बता रहा है कि वो दो तरह के जो गिरोह है इंसानों के, उसकी बात कही जा रही है। उनको कंपेयर किया जा रहा है कि उन दोनों को देखा जा रहा है कि भाई ये दोनों के अंदर, इनको देखो जरा, इनको माप तोल के देखो, इनको कंपेयर करो। ये दो फरीक़ैन है, मसलुल फरीक़ैन, जैसे कि मिसाल उन फरीक़ैन की, उन दो गिरोहों की इंसानों के, कल आमा, वो जो आमा है यानी जैसे वो कल आमा का मतलब है वो अंधे की तरह है, का इज जस्ट लाइक, तो वो अंधे की तरह है।
تو وہ ایک گروہ جو ہے وہ اندھے کی طرح ہے، کل عامہ والاسم، اور ڈیف ہے بہرے کی طرح. یعنی کہ مطلب وہ طرح ہے بولا گیا، یہ نہیں کہا کہ سچی کا فزیکل اندھا فزیکل بہرا نہیں ہے وہ، یعنی جسمانی طور پہ اندھا اور بہرا نہیں، یعنی کہ وہ جسٹ لائک، یعنی کہ وہ ہے اندھے کی مانند ہے اور اندھے بہرے کی مانند ہے وہ. تو جو یہ دو گروہ ہے فریقینی، اس کے اندر سے ایک فرقہ جو ہے انسانوں کا وہ ہے اندھوں کی مانند اور بہروں کی مانند. اور والبصیر والسمیع، اور وہ جو دیکھتے بھی ہیں، بصیر یعنی جو دیکھ رہے، البصیر، والسمیع یعنی کہ وہ سنتے بھی ہیں. تو ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر تم ان دونوں کو مطلب کمپیئر کرو کہ بھئی دونوں کو دیکھو کہ یعنی کیا ان کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اندھا دیکھنے والے کے جیسا نہیں ہو سکتا، بہرا سننے والے کی طرح نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. وہ دونوں بالکل الگ ہے. اندھا اور بہرا جو ہے وہ ایک بالکل الگ ہے، اور وہ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ ایک الگ ہے. تو وہ اندھا اور بہرا وہ ہے جس کے سامنے قرآن آیا، اس نے اگر قرآن کو سنا، اس نے قرآن کو پڑھا، یا کسی اور نے اس کے سامنے پڑھا، لیکن وہ نہ اس کو دیکھ رہا ہے نہ اس کو سن رہا ہے. دوسرا بندہ جو ہے اس کے سامنے بھی قرآن یا تو پڑھا گیا یا وہ خود پڑھ رہا ہے، تو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے. یعنی وہ سننا جو صحیح سننا ہے، جیسے قرآن کا سننا اور قرآن کا دیکھنا، یعنی قرآن کو دیکھنا اور قرآن کا سننا وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ قرآن کا ہے، یعنی جیسے کہ قرآن کا سننا اور دیکھنا ہے ویسا. یہ نہیں کہ ابھی کوئی بھی اٹھا کے کافر بھی بولے گا دیکھو میں نے بھی کھول کے قرآن کو بھی دیکھا اور ابھی یہ پڑھ رہا تھا بندہ میں نے سنا یا کیسٹ میں لگا کے سنا. تو وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ جو دل میں اترنے والی بات ہے کہ تم نے ایسا دیکھا، ایسا سنا قرآن کو کہ تم نے اس کے پر ایمان لے کر آئے، اور ایک وہ ہے جس نے ایسا سنا ایسا دیکھا کہ اس نے نہیں دیکھنے کے برابر دیکھا، نہیں سننے کے برابر سنا، یعنی اس کے لیے وہ قرآن کچھ بھی نہیں تھا. حل یستویان مثلا، تو کیا یہ دونوں برابر گنے جائیں گے؟ ان کو تم بولو گے دونوں برابر ہے، ایکول ہے، ان کا کمپیریزن کرو گے اگر، تو یہ کیا دونوں ایک جیسے بولو گے؟ تو ہاں نہیں دونوں ایک جیسے ہیں. کیسے بولو گے؟ کوئی بے وقوفی بولے گا ایسا. افلا تذکرون، تو کیا پھر بھی تم تذکر نہیں کرتے؟ اب اللہ پاک یہ کوشچن کر رہا ہے، تو کیا پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا پھر بھی تم اس میں سے نصیحت نہیں لیتے؟ یعنی کہ اتنا سب تم کو بتایا جا رہا ہے تو اس کے بعد بھی تم کو عقل نہیں آتی ہے؟ تم اس میں سے یعنی مطلب تم نصیحت نہیں لیتے، تم ہیڈ نہیں کرتے اس میں سے؟ کیسا بولا جا رہا ہے، اللہ جس طرح سے بول رہا ہے اس کے بولنے کے انداز کو سوچو کہ یہ سوال خالی سوال نہیں ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کے اندر بندے کو بولا جا رہا ہے کہ کیا پھر بھی تیرے اندر عقل نہیں ہے کیا؟ کہ بے وقوف تیری سمجھ سے، کیا تیری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا ہے؟ افلا تذکرون، یہ بہت ڈانٹنے والا انداز ہے. These two kinds of men may be compared to the blind and deaf, and those who can see and hear well. Are they equal when compared? یہ question. Will you not then take heed? یہ سیکنڈ کوشچن ہے، لیکن دھمکی تنبیہ کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ ہے، غصے کے ساتھ ہے کہ کیا پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ تم اس میں سے نصیحت نہیں لیتے؟ سوچو اللہ کا کتنا غصہ اور غضب بھڑکتا ہوگا کہ میرے کلام کو یہ لوگ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کسی بندے نے اگر تم کو سمجھو کہ جیسے ابھی کوئی آپس میں یعنی سمجھو کہ ماں باپ کو یا ماں باپ اپنی اولاد کو یا بھائی بہن یا ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو کبھی دور ہوتے خط لکھتے اور وہ خط کو کوئی ایسا ٹریٹ کرے جیسے کہ وہ خط ہی نہیں ہے اور اس کو پھینک دے، اٹھا دے، دیکھے بھی نہ اور بولے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو سوچو وہ بندہ جو دوسرا اس کے دل پہ کیا بیتے گی اور وہ کس طرح سے تم کو ٹھیک کرے گا جواب، یا تم کو کیا کرے گا وہ. تو یہاں پر اللہ کا خط ہے یہ قرآن. پھر سوچو کہ اللہ کا غضب کیا بھڑکے گا کہ میرے کلام کے ساتھ یہ بے حرمتی